السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا، آنکھ حیران ہے کیا شخص زمانے سے اٹھا۔ سامعین و ناظرین، کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا مزہ ہر شخص کو چکھنا ہے۔ آج مورخہ 9 اپریل سن 2023 عیسوی مطابق 17 رمضان سن 1444 ہجری بروز اتوار سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ گھنٹے پہلے انتہائی رنج و غم اور حزن و ملال والی خبر موصول ہوئی ہے کہ عصر حاضر کے مشہور ممتاز محقق، بافیض متبحر عالم دین، جلیل القدر شخصیت، سالار علماء امت، شوق مطالعہ و کتب بینی میں مثل شمع پگھلنے والے، سند عالی کے حامل، عظیم ترین محدث، ضلع بیگو سرائے کے قابل فخر سپوت اور سرمایہ بہار حضرت مولانا سید محمد یحییٰ ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ الواسعہ کا طویل علالت کے بعد آج نہایت پاکیزگی اور دیانت و امانت کے ساتھ 92 سال کی عمر میں ایک مثالی، اصولی اور بے داغ زندگی گزار کر انتقال ہو گیا ہے، اور حضرت والا ہم خوشہ چینوں کو اپنے سائے عاطفت و شفقت سے محروم کر کے اس دار فانی سے دار بقا کو کوچ کر گئے ہیں اور اپنے رب حقیقی سے جا ملے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ ہم نے چاہا تھا کہ نہ ہو مگر ہوئی صبح فراق، موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو ٹلتا نہیں۔ موت اس کی ہے جس پر زمانہ کرے افسوس، ورنہ اس دنیا میں سبھی آتے ہیں جانے کے لیے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے اور رفع درجات عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں۔ مرحوم کی وفات اس دور قحط الرجال میں علمی دنیا کا ایک زبردست خلا ہے۔ حضرت مولانا علیہ الرحمہ پیرانہ سالی کی وجہ سے کافی دنوں سے علیل چل رہے تھے۔ آپ بے مثال علمی صلاحیت کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ولایت و بزرگی میں بھی اپنی مثال آپ تھے، ساتھ میں خلوص اور اخلاقیات و خودداری کے پیکر جمیل تھے۔ آپ کی ولادت سن 1930 عیسوی کو بیگو سرائے کی بستی سانحہ بیگو سرائے میں ہوئی۔ آپ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسے ملک کے ممتاز اداروں میں اپنا علمی سفر طے کیا۔ فن حدیث، خاص کر اسماء الرجال میں آپ کا خاص مقام و مرتبہ تھا۔ حضرت مولانا سید شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ سے ایک واسطہ سے روایت حدیث نقل کرتے تھے۔ حضرت مولانا سید علی منگیری رحمت اللہ علیہ کے تربیت یافتہ اور مولانا مفتی عبداللطیف رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ سے آپ کو اجازت حدیث حاصل تھی۔ حضرت مولانا شاہ لطف اللہ رحمانی علیہ الرحمہ سے خاندانی قرابت حاصل تھی۔ ساتھ ہی محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی علیہ الرحمہ کے خصوصی تربیت یافتہ اور معتمد تھے۔ آپ اپنے وقت کے جید عالم دین اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے برادر نسبتی تھے، اس لیے ان سے انتہائی بے تکلف علمی، عملی، روحانی، خاندانی رشتہ تھا۔ عرب شہزادے آپ سے سند حدیث حاصل کرنے کو فخر سمجھتے تھے۔ حضرت کا انتقال پوری امت بالخصوص مسلمانان ہند کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ہم اس المناک گھڑی میں جامعہ اسلامیہ بنجاری کے تمام عمائدین و اراکین اور اساتذہ اور طلبہ اور محبین و متوسلین کی جانب سے حضرت کے خانوادے کو تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت مولانا چند مہینے پہلے جامعہ اسلامیہ بنجاری میں جامعہ کی مخلصانہ دعوت پر تشریف لائے تھے، جہاں علماء کا جم غفیر تھا۔ بڑی تعداد میں علاقائی علماء حاضر ہوئے اور آپ نے سب کو حدیث پڑھا کر اجازت حدیث مرحمت فرمائی تھی اور ہر ایک کو علو سند سے سرفراز فرمایا تھا۔
آپ گزشتہ کئی روز سے بیگوسرائے میں زیر علاج تھے۔ آپ خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین اور امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھی استاذ تھے، اور امیر شریعت نے آپ ہی سے سند حدیث حاصل کی تھی۔ حضرت مولانا کی رحلت حضرت امیر شریعت کے لیے بھی یقیناً بڑا المناک المیہ رکھتا ہے۔ سرزمین بیگوسرائے اپنے تاریخ ساز علمی سپوت اور گوہر نایاب سے محروم ہو گئی ہے، جو ایک ناقابل تلافی خسارہ ہے۔ عزیز دوستو، حضرت مولانا یحییٰ ندوی دامت رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے نقوش جو علو سند کے اعتبار سے اور اسماء الرجال کے اعتبار سے ہے، وہ آج دنیا میں موجود ہیں۔ اس موقع پر ہم سب کے سب حضرت علیہ الرحمہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یقیناً مرحوم کی وفات اس دور قحط الرجال میں علمی دنیا کے زبردست خلا ہوا ہے۔ ایسی نازک حالت میں کون کس کو تسلی دے، کیا تعزیت کرے، کس کی کرے، کن الفاظ میں کرے؟ سب ہی تعزیت کے محتاج ہیں۔ بس ملت نے اپنی عزیز ترین متاع کو گم کر دی، لیکن اللہ کی مرضی سب سے اعلیٰ، سب پر فائق اور سب پر مقدم۔ اللہ کی مرضی سب کچھ ہے، بندہ کی تمنا کچھ بھی نہیں۔ جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھے جا رہے ہیں، کہیں سے آپ بقائے دوام لا ساقی۔ اللہ تعالی حضرت والا کی قبر کو نور سے بھر دے، مرحوم و مغفور فرمائے، اعلیٰ و علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اخیر میں دل کی گہرائی سے خراج عقیدت اور تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ التجا ہے، جنت الفردوس میں پائیں جگہ، مانگتے ہیں صدق دل سے ہم دعا، ابر رحمت ان کی مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان قریبی ناز برداری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو حضرت والا کا نعم البدل عطا فرمائے۔